شوہر کا پہلا کردار ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے، ناٹ اے لارڈ بٹ اے لیڈر۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہوا۔ اگر شوہر سر ہے تو وہ پورے بدن کو چلانے والا، بچانے والا یا گائیڈ کرنے والا یا لیڈ کرنے والا ہوا۔ سر میں موجود دماغ پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے اور ہر فیصلے کا، ہر عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی اپنے جسم کو چلانے والا اور بچانے والا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنے بدن سے دشمنی نہیں کرتا۔ باغ عدن میں جب مرد کو بنایا گیا تو مرد کی جسامت، اس کی بناوٹ، ہڈیوں کا سائز، اس کا زور، خدا نے اس کو ایک مضبوط اور توانا ڈھانچہ دیا تاکہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے اور ضرورت پڑنے پر اس کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہ کرے۔ مسیح نے بھی کلیسیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنی جان موت کے حوالہ کر دی۔ اس نے جان دے کر اپنی کلیسیا کو تیار کیا، اپنی دلہن کو تیار کیا اور ایک نیا روپ دیا، اسے سنوارا اور کلام سے اسے غسل دیا، اسے مقدس اور بے داغ اور بے عیب بنایا۔ یہ لیڈرشپ ایک سرونٹ لیڈرشپ ہے، کیونکہ خدا ہونے کے باوجود مسیح نے بھی اپنے آپ کو نیچا کیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ بحیثیت لیڈر یعنی رہنما، سکھانا شوہر کا کام ہے، یعنی مسیح سے رہنمائی لے کر اپنے بدن کو بچانا اس کا کام اور اس کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے؟ شروعات اسے کرنی ہے۔ خدا آدم سے مخاطب ہوتا ہے کیونکہ بچانے والا وہ ہے، اور ہوا کو بچانا اس کا کام تھا اور آج بھی ہے۔ اگر وہ سر ہے تو بیوی اس کا بدن ہے۔ کون ہے جو اپنے بدن پر تشدد کرتا، اسے رسوا کرتا، گالی دیتا یا اس پر لعن طعن کرتا ہے؟ آدمی کی مضبوط نسیں اور جوڑ اور ہاتھ عورت پر اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ ایک اچھا رہنما نہ ہی خود کو اونچا دکھانے والا ہوتا ہے اور نہ ہی خود کا مذاق اڑاتا ہے، نہ ہی اگریسو، نہ ہی غصہ ور، نہ ہی گالی دینے والا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ڈومیسٹک وائلنس زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد۔ ہر دوسرے گھر میں تشدد ہے، جنسی طور پر زبردستی کرنا، خرچہ نہ دینا، گالی دینا، اسے برا بھلا کہنا اور دنیا کے سامنے اسے نیچا دکھانا۔ کتنے ہی شوہر ہیں جو اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک اچھا رہنما مسیح کا اچھا فالوور ہوتا ہے۔ اچھا رہنما ایک اچھا پاسٹر ہوتا ہے۔ اگر شوہر اپنے خاندان کا پاسٹر ہے تو اسے جاگنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر روز خدا کے پاس جائے، اس سے ہدایت لے اور اس کلام سے وہ اپنی بیوی کو غسل دے کر مقدس بنائے۔ خدا کی شہزادی اس کے سپرد کی گئی ہے، اسے سنوارنا، بنانا اور نئے روپ میں ڈھالنا اس کا کام ہے۔ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے مسیح کلیسیا کا سر، اور اگر سر ہی بیمار ہے تو پورا بدن کمزور ہے اور لاغر ہے، اور اگر سر ہی مدہوش ہے تو پورا جسم مدہوش ہے۔ اگر سر میں موجود دماغ بیرا روی کا شکار ہے تو سمجھیں پورا بدن ہی بیرا روی کا شکار ہے۔ آپ ایک لیڈر ہیں اور ایک خادم ہیں، ایک پاسٹر ہیں، اس لیے خدا کے دیے ہوئے رتبے کی قدر کریں اور اپنے خاندان کی حفاظت کریں۔ شوہر کا دوسرا کردار ہے رابطہ رکھنا، یعنی کمیونیکیشن کرنا۔ دو اشخاص کے درمیان بغیر رابطے کے تعلق ناممکن ہے۔ بائبل بھی بتاتی ہے کہ جب تک دو شخص متفق نہ ہوں وہ ساتھ نہیں چل سکتے۔ بائبل کہتی ہے کہ تیرا کلام پر فضل اور نمکین ہو۔ گھر کا نگہبان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ شوہر کا منہ میٹھے پانی کا چشمہ ہو۔ میٹھا اور کھارا پانی ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ ایک ہی منہ سے برکت اور ایک ہی منہ سے لعنت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے الفاظ انجانی قوت رکھتے ہیں جو کانوں سے ہو کر دل تک جاتے ہیں اور روح میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی خبرداری کریں۔ امثال 5:16 حکمت کا بادشاہ سلیمان کہتا ہے کہ کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ یعنی جسمانی لحاظ سے یہاں چشمہ سے مراد انسانی تولیدی قوت ہے۔
لیکن روحانی اعتبار سے چشمہ یا پانی گہرے معنی رکھتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل 4 باب۔ مسیح نے پانی بھرنے والی عورت سے کہا، میں زندگی کا پانی ہوں، جو کوئی مجھ میں سے پیے گا ہرگز پیاسا نہ ہوگا، اور جو پانی میں دوں گا اس میں سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا۔ پانی وہ مقدس کلام ہے جو منہ سے نکل کر دوسروں کی زندگیوں کو سیراب کرتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ تیرے چشمے باہر کیوں بہہ جائیں۔ شادی ایک باغ کی مانند ہے جس میں بیوی میوہ دار تاک کی مانند ہے، اور بچے زیتون کے پودوں کی مانند ہیں، اور درخت وہی پھلدار ہوتا ہے جو ہرا بھرا ہوتا ہے، جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ اور اگر آپ کی تاک مرجھائی ہوئی ہے، جلی پڑی ہے، بے جان ہے، تو مطلب آپ کا پانی کہیں کسی اور کے باغ میں بہہ رہا ہے۔ افسیوں 5 باب۔ پولس رسول ہر شوہر کو نصیحت کرتا ہے کہ جس طرح مسیح نے کلیسیا کو کلام کے پانی سے غسل دے کر پاک کیا، اسی طرح شوہر کلام کے پانی سے اپنی بیوی کو یعنی اپنی تاک کو ہرا بھرا کرے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ ایک رہنما کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ خدا کے پاس جائے، کلام کے پانی سے بیوی کو غسل دے کر صاف اور مقدس بنائے۔ ایسی دلہن اپنے پاس حاضر کرے جس کے چہرے پر یا بدن پر داغ یا دبا یا جھری نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ کوئی بھی شوہر یہ گمان نہ کرے کہ وہ خدا سے بنا کلام پڑھے، بنا دعا کیے اچھے تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر وہ خدا سے تعلق نہیں قائم کر سکتا تو وہ کبھی بھی ایک پاک اور بے عیب اور بے داغ بیوی اور خاندان حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی تاک بے رنگ، مرجھائی ہوئی دھبوں والی زندگی سے خالی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اسے کلام کا پانی نہیں دیا جا رہا اور اسے زبان کے کوڑے سے مارا جاتا ہے، اسے کمتری کا احساس دلایا جاتا ہے، وہ آپ پر کسی بوجھ کی طرح مسلط کی گئی ہے۔ شکر گزاری کریں کیونکہ خداوند نے آپ کو ایک اچھا تحفہ دیا ہے۔ اپنی بیوی کو پیار کے الفاظ سے غسل دیں، اسے ہرا بھرا ہونے دیں، اسے بڑھنے دیں، وہ آپ کے لیے برکت اور آپ کے گھر کی رونق ہے۔ کبھی بھی اپنی بیوی کا پرائی عورت سے موازنہ مت کریں۔ شوہر کا تیسرا کردار ہے کہ وہ پرورش کرنے والا ہو، یعنی دینے والا۔ دینا ایک خوبصورت عمل ہے۔ خدا نے اس جہان کے لیے اپنا بیٹا دیا اور بیٹے نے اپنی جان دی۔ محبت دینے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بحیثیت شوہر آپ خاندان کے پرووائیڈر ہیں۔ خاندان کی پرورش، ان کی ضروریات، ان کو دیکھنا سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے آدم کو عدن کی مٹی سے بنایا اور اسے محنت مزدوری کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ خاندان کی پرورش کرے۔ بحیثیت شوہر آدم کو ایک لیبر یعنی مزدور کی خدمت دی۔ پہلا تیموتھیوس 5 باب 11 آیت۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی اور خاص کر اپنے گھر کی خبر گیری نہ کرے تو وہ ایمان کا منکر ہے اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ خاندان کی پرورش نہ کرنے والا بے ایمان ہے، وہ خدا کا فرما بردار نہیں ہے۔ آج کتنے ہی شوہر ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ چرا رہے ہیں، کتنے ہی آدمی ہیں جو گھر پر فارغ بیٹھتے ہیں، کتنے ہی آدمی ہیں جو گلیوں میں کوچوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کتنے ہی آدمی اور شوہر ہیں جو نشہ کرتے ہیں اور اپنے ذمہ داریوں سے آنکھ چرا رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی بیوی ان پر بوجھ ہے، وہ اپنے ساتھی کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں وومن لیبر فورس یعنی کام کرنے والی خواتین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خوشی سے یا مجبوری سے وہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھاتی ہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کو پال رہی ہیں، اور وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں۔ خاندانوں کے ٹوٹنے یا شادی کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اپنی کمائی میں سے اپنی بیوی کے لیے کچھ حصہ الگ کریں، اسے وقتاً فوقتاً کوئی تحفہ دیں۔ تحفہ دینا پیار کو جتانے کا ایک انداز ہے۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ دیں۔ بحیثیت شوہر اپنی ذمہ داری اٹھائیں۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور اچانک ہاتھ کھڑے کر دیں اور کہیں کہ آئی ایم ٹائرڈ، میں تھک گیا ہوں، میں اب نہیں چلا سکتا،
تو یقیناً آپ کی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ ہر روز خدا کے پاس جائیں، اس سے طاقت لیں۔ بی اے اسمارٹ ڈرائیور، ورنہ آپ کی فیملی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ خدا نے آدمی کے بازوؤں کو زور دیا اور مضبوط جسم دیا تاکہ وہ محنت مزدوری کر سکے اور کام کرے۔ ہمارا آسمانی باپ بھی آج تک کام کر رہا ہے۔ شوہر کا چوتھا کردار ہے وفادار ہونا، یعنی لوئل ہونا۔ 10 احکام میں سے ایک اہم حکم کہ تو پرائی عورت کا لالچ نہ کرنا اور کسی پر بری نظر نہ ڈالنا، یعنی زنا نہ کرنا۔ داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ بھلا جوان کس طرح سے اپنی راہ کو صاف رکھ سکتا ہے؟ صرف اور صرف خدا کے کلام پر دھیان رکھنے اور دعا کرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ پرائی عورت کے ساتھ ہم بستری کی قیمت بہت زیادہ ہے، مثلاً بیماری، ذہنی دباؤ، پریشانی، خاندان کا ٹوٹنا اور دیگر مسائل۔ شوہر گھر کا ہیڈ ہے۔ اگر رہنما بد کردار ہے تو اس کا پورا جسم یعنی بیوی اور بچے بھی اس کی راہ اپنا لیں گے۔ جس کا کردار مستحکم نہیں ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تحفظ اور بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ خدا کے قریب رہیں۔ پرائی عورت کے فریب میں پڑنے سے بچیں۔ حکمت کا بادشاہ سلیمان کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے دامن میں انگارے رکھے اور وہ نہ جلے؟ ایسے سارے عمل جن سے بری خواہش پیدا ہو، یعنی فحش فلمیں، گندی تصویریں دیکھنا، عورتوں کے ساتھ رات دیر تک بات کرنا، سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ اپنے خیالات کی خبرداری کریں، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں۔ اگر کوئی ہلاک ہونا نہیں چاہتا تو وہ پرائی عورت سے بچے۔ ایوب نبی اپنی راست بازی کا یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا ہو اور میں اپنے پڑوسی کے دروازہ یعنی اس کی بیوی کے لیے گھات میں بیٹھا ہوں تو میری بیوی پر غیر مرد جھکے، کیونکہ یہ نہایت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور میرے سارے حاصل کو جڑ سے نیست کر ڈالتی ہے۔ اگر آپ بلیس ہونا چاہتے ہیں تو اپنا دامن صاف رکھیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو؟ کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ ہے اور وہ دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اے میرے بیٹے، اس عورت سے اپنی راہ کو دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا۔ تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا۔ اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ، پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند، اس کی محبت ہمیشہ تجھے فریفتہ رکھے۔ شوہر کی 5ویں خوبی ہے کہ وہ محبت کرنے والا ہو۔ کلسیوں 3:19 آیت۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، ان کے ساتھ تلخ مزاجی سے پیش نہ آؤ۔ باغ عدن میں جب آدم کو تخلیق کیا گیا تو اس کے بعد اس کے سینے سے پسلی نکال کر ہوا بنائی گئی۔ اسے دل کی جگہ سے نکالا گیا اور اسے نازک اور خوبصورت بنایا تاکہ وہ آدم کے دل کی خوشی ہو اور آدم اس سے پیار کرے۔ عورت کا مقام کسی طور بھی مرد سے کم نہیں ہے، نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ اسے دھتکارا جائے اور نظر انداز کیا جائے۔ ایک اچھا شوہر ایک اچھا محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا شوہر اپنی زبان کے کوڑوں سے اپنی بیوی کو نہیں مارتا، بلکہ وہ محبت کے الفاظ سے اسے سراہتا ہے اور اس کے کام کی تعریف کرتا ہے، اس کے بنائے گئے کھانوں کی تعریف کرتا ہے، اسے ملامت یا لعن طعن نہیں کرتا۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔ یوں سمجھو کہ دونوں زندگی کے وارث ہو تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ عقل مندی یعنی خدا کی حکمت اور سمجھ، نہ کہ بے وقوفی اور بد زبانی اور گالی گلوچ سے زندگی بسر کرو، بلکہ بیوی کو نازک ظروف یعنی قیمتی اور نازک برتن کی طرح اسے ٹوٹنے سے بچائیں، اس کے جذبات کی قدر کریں، اس کے مسکرانے کی وجہ بنیں، اس کے آنسوؤں کی وجہ نہ بنیں، اور اس کے بناؤ سنگار کا انتظار مت کریں، اسے سراہیں، الفاظ کا غسل دے کر اسے مقدس اور بے داغ اور پاک بنائیں۔
وہ خوبصورت ہے سلیمان بادشاہ کے گیت کی طرح۔ وہ کہتی ہے مجھے مت تاکو میں سیاہ ہوں، پر بادشاہ محبت میں اسے سراہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری پیاری تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں، اے میری پیاری میری جمیلہ تو محجوبی ہے، اے میری پیاری تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں، تیرا عشق میں سے زیادہ ہے، کیا خوب ہے، اور تیرے عطروں کی خوشبو ہر خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری پیاری ایک باغیچہ ہے، باغوں میں ایک منبع ہے، آب حیات کا چشمہ ہے۔ محبت اور عشق اور سراہے جانے کا کیسا ولولہ انگیز انداز ہے۔ بیوی خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کی قدر کریں، اسے محبت کے الفاظ سے بلیس کرنا شروع کریں تاکہ آپ کی اولاد بھی بلیس ہو اور آپ کی دعائیں رک نہ جائیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بابرکت کرے، آمین۔